अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अज़हर जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अज़हर जहांगीर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कारोबार कैसे शुरू किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। कारोबार के हवाले से सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कारोबार का रुझान कितना है। इस वक्त हमारे मुल्क में 4 लाख के करीब बिज़नेस ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो कारोबार नहीं कर रहे। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह हुकूमत है जो कि कारोबार के हक़ में नहीं। दूसरी वजह तलीमी निज़ाम है जो अपना कारोबार करने की हौसला अफजाई नहीं कर रहा। लोगों में कारोबार की समझ बूझ तब पैदा होती है जब कारोबारी रुझान हो। जो कारोबारी घर होते हैं, इन घरों में नफ़ा नुकसान और लेन देन की बातें होती रहती हैं। कारोबारों बातें की वजह से इनके बच्चों में कारोबार का रुझान पैदा हो जाता है। शेख ख़ानदान में बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। इनके नज़दीक ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा कर किसी कारोबार में डाल देते हैं। जब बच्चे कारोबार की मार खा कर कारोबार सीख लेते हैं तो अपना कारोबार इनके हाथ में दे देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तालीम से बंदे की ग्रूमिंग होती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जितने भी खरबपति लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दुनिया में कोई प्रोफेसर खरबपति नहीं। अपना कारोबार इत्माद देता है और कारोबार से ही ज़िंदगी बदलती है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप तालीम हासिल ना करें। तालीम बेहद ज़रूरी है। जैसे कि सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए तालीम ज़रूरी है। तालीम आपको ज़रूर हासिल करनी है। बुनियादी तौर पर पहले काम सीखा जाता है, फिर काम किया जाता है। लोग बगैर तजर्बे के काम में छलांग लगा लेते हैं और नाकाम हो जाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो बाहर से पैसा कमाती है, यहाँ कारोबार करती है और नाकाम हो जाती है। कारोबार सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि कारोबार के चंद लवाजमात हैं। इन लवाजमात को पूरा किए बगैर कारोबार नहीं किया जा सकता। इन लवाजमात में पहला असूल आइडिया है। बगैर आइडिया के कारोबार नहीं किया जा सकता। आइडिया में जान हो तो इत्माद पैदा होता है और फिर ये इत्माद दूसरों को मुतासिर करता है। बड़े लोगों के पास पैसा होता है लेकिन आइडिया नहीं होता। पैसा और आइडिया मिलने तो कामयाबी मिलती है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और आइडिया भी होता है। इस वक्त मार्केट में जितने ब्रांड्स हैं वो आइडियाज़ हैं। इन लोगों ने मार्केट्स को देखते हुए अपने आइडिया पर काम किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो ब्रांड बन गए। भारत में फैली की चाय एक ब्रांड है। फैली चाय वाले के कप में इलायची और ज़ाफ़रान डालते हैं, जिसकी वजह से चाय मुनफरद बन जाती है और हर कोई चाहता है कि वो इस चाय को पिए। बरसगीर में मौसम गर्म मरतूब होने की वजह से कॉफ़ी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसके मुकाबले में चाय ज़्यादा पसंद की जाती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैली वाले अपने कारोबार को बढ़ाते हुए दुबई तक चले गए। आइडिया अल्लाह ताला की रहमत है। जो शख्स आइडिया तलाश नहीं कर सकता वो कारोबार नहीं कर सकता। आइडिया वो कामयाब होता है जो लोगों की ज़रूरत और पसंद को पूरा करे। सबसे पहले ये देखना होता है कि लोग क्या पसंद करते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है। आज ट्रेंड बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है। लोग क्या मांग रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उबर और करीम कंपनियां एक आइडिया है। इन कंपनियों ने लोगों की पसंद को नज़र रखा और इनकी ज़रूरत को पूरा किया। इस आइडिया की वजह से लोग थोड़े पैसों में निहायत आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक वो वक्त था जब किसी की वहमो गुमान में नहीं था कि लोग बोतलों में पानी पिएंगे। किसी के ज़हन में ये बात आई कि पानी साफ़ नहीं है, लोगों को साफ़ पानी मिलना चाहिए। और आज
وہ وقت ہے کہ ہر کوئی منرل بوتل ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ اسی طرح پیمپرز بھی ایک آئیڈیا ہے جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ بندہ ایک آئیڈیا پکڑتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے اور نیا ٹرینڈ سیٹ کر لیتا ہے۔ وہ آئیڈیا زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو خلا کو پر کرتا ہے۔ جب خلا ہو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ جیسے لاہور میں چائے تو بہت جگہوں پر ملتی ہے، لیکن اچھی چائے بہت کم جگہوں پر ملتی ہے۔ گنتی کے چند ہوٹل ہوں گے جہاں پر بہت اچھی چائے ملتی ہے، 90% سے زائد ہوٹلوں میں چائے اچھی نہیں ملتی، کیونکہ انہیں چائے یا تو بنانی بھی نہیں آتی یا وہ اچھی چائے بناتے نہیں ہیں۔ یہ ایک خلا ہے جس کو اچھی چائے بنا کر آپ پر کر سکتے ہیں۔ گاہک بہت ہیں، آپ یہ ایک آئیڈیا ہے، اچھی چائے بنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہ خالی ہیں، اس خالی جگہ کو پر کیا جا سکتا ہے۔ ہجرت ایک آئیڈیا ہے۔ لاہور میں صبح کا ناشتہ بہت شوق سے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اس آئیڈیا کو لے کر کسی اور شہر میں جائے اور وہاں ناشتے کو متعارف کروائے تو مارکیٹ خالی ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بعض اوقات بندہ جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں نصیب نہیں ہوتا، جیسے ہی جگہ تبدیل ہوتی ہے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہجرت رسولوں اور پیغمبروں نے بھی کی ہے۔ ہجرت میں برکت ہے۔ لوگ ہجرت نہیں کرتے، وہ اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر جو رزق کہیں دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ اگر ضروری ہو تو ہجرت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاروبار میں سب سے بڑی رکاوٹ بندے کی اپنی انا ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا آفس ہو، آگے پیچھے کام کرنے والے لوگ ہوں اور وہ صرف بیٹھ کر لوگوں کو آرڈر کرے۔ ایسے کاروبار نہیں ہوتے۔ آج جن لوگوں کے نام ہیں انہوں نے بھی کبھی اپنا آغاز چھوٹے سے کام سے کیا تھا۔ کاروبار کو ہمیشہ چھوٹے لیول پر شروع کرنا چاہیے۔ جو چیز لیبارٹری میں بنتی ہے وہ یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر یہ چھوٹا کام ہو سکتا ہے تو پھر بڑا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹے پیمانے سے کاروبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑے لیول پر بھی کاروبار نہیں ہو پاتا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا آغاز ریڈی سے کیا ہے۔ جو شخص اپنی انا ختم کر کے چھوٹا سا کام بھی شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انا کے ٹوٹنے سے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ ہم انا کو ختم نہیں کرتے بلکہ اس کو پالتے رہتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کاروبار چل جائے۔ ایسا ناممکن ہے۔ بندے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگوں کی اکثریت صرف اس بات پر کام شروع نہیں کر پاتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو بندہ اپنی انا کو ذبح کر سکتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ انا کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج ڈگریاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ان سے جو چیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے بچے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کاروبار کے متعلق سکھایا ہی نہیں جا رہا۔ جو استاد کاروبار پڑھا رہے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کاروبار کیا ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تعلیم اپنا اثر چھوڑ نہیں پاتی۔ بچوں میں بھی یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم کاروبار کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے کاروبار کرنا ہے۔ کاروبار کو سمجھنے کے لیے ہم کتنے کاروباری لوگوں کو ملے ہیں۔ بزنس والے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنا کاروباری لوگوں کو ملیں، ان سے کاروبار کے گر سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اتنی ترقی کیسے کی۔ جو لوگ پہلے سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بتائیں گے۔ مارکیٹس، کاروبار کے متعلق کتابیں پڑھیں، ان چیزوں سے کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو پلیز اس کو پورا دیکھیں، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کاروبار اخلاقیات کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اگر اخلاقیات نہ ہوں تو پھر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، اسی طرح عزت کمانا بھی بہت ضروری ہے۔ بازار سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، دکان سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، گاہک سب سے بڑا استاد ہے۔ مارکیٹ، دکان، بازار جو کچھ بندے کو سکھاتے ہیں اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔
جو بندہ مارکیٹ میں بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتا وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتا۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے زبان کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑے کاروبار صرف پرچی پر چل رہے ہیں۔ پرچی اتنی اہم ہوتی ہے، اس کو چیک کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ پیسے کا لالچ امیر نہیں کرتا بلکہ کاروبار سے محبت امیر بناتی ہے۔ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہوتے۔ کام سے محبت بندے کو عروج پر لے کر جاتی ہے۔ کاروبار فل ٹائم جاب ہے، یہ 24 گھنٹے توجہ مانگتا ہے۔ کاروبار میں دماغ ہر وقت نفع نقصان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کاروبار میں آنرشپ ہوتی ہے، بندے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے۔ جب تک یہ احساس نہ ہو ترقی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔